بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ ہم قافیہ پڑھ رہے ہیں جو کہ علم نحو کے بارے میں ہے، اور اس میں اب تک ہم نے کلمے کی 3 قسمیں پڑھی: اسم، فعل اور حرف، پھر اسم کی علامتیں پڑھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اس میں سے ہم نے اسم معرب کی اقسام کو پڑھا، فالمفرد المنصرف سے لے کر واللفظی فیما عداہ تک۔ یہاں اس میں متمکن کی یعنی اس میں معرب کی 9 قسمیں بیان ہوئی ہیں اعراب کے اعتبار سے۔ پہلی قسم کا اعراب حالت رفعی میں پیش، حالت نصبی میں زبر، حالت جری میں زیر ہے، اور یہ ہے مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف۔ دوسری قسم کا اعراب ہے حالت رفعی میں ضمہ ہے، حالت نصبی اور جری میں کسرہ ہے، اور اس کا نام ہے جمع مؤنث سالم۔ اور تیسری قسم ہے غیر منصرف، جس کی حالت رفعی پیش کے ساتھ ہے اور حالت نصبی اور جری دونوں زبر کے ساتھ ہے۔ یہ 3 پہلی قسمیں جو ہیں ان کا تعلق اعراب بالحرکت کے ساتھ ہے، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد 3 قسمیں ہیں جن کا تعلق اعراب بالحرف کے ساتھ ہے۔ اس میں سے پہلی قسم کے 6 الفاظ ہیں: اخو کا، ابو کا، حمو کی، ہنو کا، فو کا، ذو مالن۔ 5 الفاظ ہیں، 6 الفاظ ہیں یہ، اور یہ الفاظ بشرطے کہ یا متکلم کی علاوہ کی طرف مضاف ہوں، یعنی مضاف نہ ہوں تب بھی یہ اس قسم میں داخل نہیں ہوں گے، اور اگر مضاف ہو لیکن یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تب بھی یہ اس قسم میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور لفظ کی طرف مضاف ہوں گے تب یہ اس قسم میں شامل ہوں گے، اور پھر ان کا اعراب ہوگا حالت رفعی واو کے ساتھ ابو کا، حالت نصبی الف کے ساتھ ابا کا، اور حالت جری یا کے ساتھ ابی کا۔ دوسری 3 قسموں میں سے یہ پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم ہے تثنیہ اور کلا، کلتا، اثنانی، اثنتانی۔ یہ اثنانی اثنتانی 2 لفظ، کلا کلتا 2 لفظ، 4 الفاظ، اور اس کے علاوہ تثنیہ تمام الفاظ وہ جو تثنیہ ہوں، یعنی جتنے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں الف نون یا نون ہو، جیسے رجل سے رجلانی، کتابن سے کتابانی، 2 کتابیں۔ تو ان کا اعراب ہے حالت رفعی الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یعنی یا ہوگی اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا، جیسے رجلین، اثنین، کلیہما۔ تو یہ ہو گئی دوسری قسم، دوسری 3 قسموں کی دوسری قسم، ٹھیک ہے۔ دوسری 3 قسموں کی تیسری قسم ہے جمع مذکر سالم، الو اور عشرونہ اور اس کی بہنیں، یعنی 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، یہ والے الفاظ جو کہ عربی میں ہیں۔ ان کی حالت رفعی واو کے ساتھ ہے، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے۔ مسلمون مرفوع ہے اور مسلمین منصوب اور مجرور ہے۔ تو یہ تینوں تھی اعراب بالحرف، ٹھیک ہے۔ 6 قسمیں ہو گئیں۔ باقی جو آگے کی 3 قسمیں ہیں ان کا تعلق اعراب تقدیری کے ساتھ ہے، اور اس کی بھی پھر انہوں نے 3 قسمیں بتائی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں اعراب بالکل متعذر ہو، یعنی ناممکن ہو، جس کو زبر زیر پیش کو ظاہر کرنا لفظوں میں بالکل ناممکن کی طرح ہو، بے انتہا مشکل ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں حالت رفعی نصبی جری تینوں تقدیری ہوتی، تینوں میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، اور اس کی انہوں نے پھر 2 چیزیں بتائی ہیں: عسن اور غلامی۔ عسن سے مراد تمام وہ الفاظ جن کے آخر میں الف ہو، اور غلامی سے مراد تمام وہ الفاظ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، سوائے جمع مذکر سالم کے۔ جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو وہ پھر اس کی تیسری قسم بنے گی، ٹھیک ہے، مسلمیہ والی قسم بنے گی۔ مطلقاً کا مطلب ہے کہ حالت رفعی نصبی جری تینوں میں ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، یعنی نظر نہیں آتا۔ اب استثقل یا پھر لفظی اعراب جو ہے بہت بھاری ہو، اس کو ادا کرنا کافی مشکل، حد سے زیادہ مشکل ہو، تو اس کے اندر پھر حالت رفعی اور جری میں تو تقدیری ہوگا، اور حالت نصبی میں چونکہ وہ مشکل نہیں ہوتا، بھاری نہیں ہوتا، تو حالت نصبی میں اس کا اعراب لفظی ہوتا ہے۔ جیسے قاضٍ، القاضی مرفوع ہے، القاضی مجرور ہے، اور منصوب ہوگا تو بنے گا القاضیہ۔ تنوین آنی ہوگی تو تنوین آ جائے گی، نہیں آنی ہوگی تو نہیں آئے گی۔ آخری قسم ہے مسلمیہ، اس سے مراد جمع مذکر سالم جو کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے۔ مسلمیہ کا مطلب ہے میرے کئی سارے مسلمان۔ اب اس کی حالت رفعی جو ہے وہ تقدیری ہے، مسلمون یا تھا، اس سے بدل کر مسلمیہ ہو گیا۔ حالت نصبی اور جری اس کی تقدیری نہیں بلکہ لفظی ہے، کہ مسلمینہ تھا، آگے یا لگایا تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، مسلمی یا ہو گیا، اور ادغام کرنے سے مسلمیہ ہو گیا۔ تو جو جمع مذکر سالم کا اعراب تھا لفظی اعراب، وہی یہاں پر آئے گا۔ یہ میں نے
گویا آپ کو پچھلے سبق کا خلاصہ سنایا ہے۔ آج کے سبق میں ہمیں ان 9 قسموں کی مشق کرنی ہے اسی کتاب کافیہ سے۔ تو اس کی کتاب چونکہ عربی میں ہے اور ہم عربی سیکھ رہے ہیں، تو ہم اسی کتاب کے ایک ایک لفظ پر ہم اپنی عربی کو اپلائی کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہو رہا ہے۔ تو اب یہ مفرد منصرف جمع مکسر منصرف، اور ان کے نام ذرا یاد کر لیں آپ۔ مفرد منصرف، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، اور اسماء ستہ مکبرہ مضاف، اسماء ستہ ان کو بول دینا کافی ہے۔ تثنیہ، کلا کلتا، اثنانی اثنتانی، اور جمع مذکر سالم، الو، اور عشرونہ، اور عصا، غلامی، قاضی، مسلمیہ، یہ ان قسموں کے نام ہیں۔ ہمیں ان ناموں سے ان کو پکاریں گے، ٹھیک ہے۔ الکلمۃ یہ ان قسموں میں سے ہے مفرد منصرف۔ اب یہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ الکلمۃ کا مطلب ہے کلمہ، ایک کلمہ نا۔ تو الکلمۃ یہ مرفوع ہے اور اس کی حالت رفع پیش کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آخری 3 قسموں میں سے تو نہیں ہے جن کا اعراب تقدیری تھا، اور یہ دوسری 3 قسموں میں سے بھی نہیں ہے جن کا اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ الکلمۃ، الکلمتا، الکلمتی، اب یہ دیکھیں یہ زبر زیر پیش کی تبدیلی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا تعلق پہلی 3 قسموں کے ساتھ ہے۔ اب پہلی 3 قسموں میں سے ایک ہے مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف، اور ایک ہے جمع مؤنث سالم، اور ایک ہے غیر منصرف۔ جمع مؤنث سالم یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے آخر میں الف تا ہوتی ہے۔ جمع مؤنث سالم کب ہوتا ہے؟ جب یہ ہوتا ہے الکلمات، تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اب بچے 2، مفرد منصرف جمع مکسر منصرف والی قسم اور غیر منصرف والی قسم۔ تو یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ غیر منصرف مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے اور آپ کو ابھی نہیں پتہ بحیثیت کافیہ کی۔ اگر پچھلی کتاب میں آپ نے غیر منصرف کو سمجھ لیا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے اندر 9 اسباب ہوتے ہیں، 9 میں سے کسی بھی 2 سبب کا پایا جانا ضروری ہے، یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو، ورنہ وہ لفظ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ تو اس میں چونکہ 2 سبب نہیں پائے جا رہے، اس میں صرف ایک سبب پایا جا رہا ہے، تانیث بالتا۔ تانیث بالتا ایک سبب کے پائے جانے سے کبھی غیر منصرف نہیں بن سکتا۔ ہاں یہ کسی کا نام ہوتا نا تو پھر ہم کہتے کہ بھی علم اور تانیث کے جمع ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو گیا، اب اس پر حالت نصبی اور جری میں زبر آئے گا، زیر نہیں آئے گا۔ تو الکلمۃ ہے مفرد منصرف۔ اب مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف میں سے یہ مفرد منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفرد ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ اگر جمع مکسر منصرف ہوتا تو پھر یہ ہوتا الکلم، الکلم اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے پہلے لفظ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیا کر کے کہ میں کیسے ان 9 قسموں میں سے پہچان رہا ہوں کسی بھی لفظ کو۔ اگلا لفظ ہے لفظن۔ لفظن کا مطلب ہے ایک لفظ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مفرد منصرف ہے کیونکہ اس کا اعراب بالحرکت ہے، تو یہ پہلی 3 قسموں میں سے ہے، اور یہ اس کے آخر میں الف تا نہیں ہے، لہذا یہ جمع مؤنث سالم تو نہیں ہے۔ اب بچا مفرد منصرف جمع مکسر والی پہلی قسم اور غیر منصرف، اور یہ غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ اس میں 2 سبب نہیں ہیں، جو ایک غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب نہیں ہے۔ اور اس کی علامت یہ کہ اس پہ تنوین آ رہی ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی کبھی بھی۔ تو ہم اس کو اگر یوں پڑھ رہے ہوتے نا الکلمۃ لفظ، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تنوین گر رہی ہے۔ الکلمۃ کی تنوین تو الف لام کی وجہ سے گر رہی ہے، جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی، لیکن لفظن کی تنوین نہیں گر رہی۔ اگر لفظ ہوتا تو اس کی تنوین گرنے کی الف لام والی وجہ بھی نہیں ہے، لہذا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، یا پھر یہ مضاف ہے تو مضاف بھی نہیں ہے آگے، تو یہ لفظ موصوف ہے اور آگے وضعیہ اس کی صفت ہے کہ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو وضع کیا گیا ہے۔ تو لفظ ان 9 قسموں میں سے مفرد منصرف ہے۔ اب ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ کلام عرب میں زیادہ تر الفاظ مفرد منصرف ہے، تو اس وجہ سے مفرد منصرف میں ہم بہت زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے، باقی جو قسمیں ہوں گی ان کو علامتوں کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ لمعنن میں لام حرف جر ہے اور معنن یہ مجرور ہے۔ لام حرف جر جو ہے وہ لفظ کو مجرور کرتا ہے۔ اب مجرور کرنے کی صورت میں اس کو ہونا چاہیے تھا لمعنین، لیکن یہ لمعنین نہیں ہے بلکہ یہ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں لمعنن۔ اس کا مطلب یہ عسن والی قسم ہے۔ عسن یعنی اسم مقصور، یہ اسم مقصور ہے، اس کے آخر میں الف ہے، جو کہ اصل میں یہ تھا معنیون، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدلا صرفی تعلیل کے مطابق، تو یہ بن گیا معنان۔ اب الف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو یہ بنا معنن۔ اگر اس کی شروع میں الف لام لگا دے تو یہ بنے گا المعنا،
تو یہ اس میں مقصور ہے، اعراب تقدیری ہے، اس کی حالت رفع نصبی جری تینوں اسی طرح آتی ہے، یہ بدلتا نہیں ہے۔ تو یہ لمعنن اگر یہ مبتدا ہوگا تب بھی معنن ہوگا، مفعول بھی ہوگا، منصوب ہو کر تب بھی معنن ہوگا، اور ابھی لام جارے کی وجہ سے مجرور ہے تب بھی یہ معنن ہے۔ تو یہ اس میں مقصور ہے، یہ دیکھیں علامت کے ذریعے سے میں نے پہچان لیا اور آپ کو بتا دیا۔ مفردن یہ معنن کی صفت ہے اور یہ مفرد منصرف ہے۔ وہی واو حرف ہے، ہیا ضمیر ہے، اور ہیا جو ہے وہ اسم تو ہے لیکن یہ مبنی ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں اسم معرب۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، وہی یہ آیت نا آگے اگلے صفحے پہ دیکھیں، الاسم ما دل علی معنی فی نفسی غیر مقترن بحضر ومن خواصہ، پھر اس کے بعد آیا تھا وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌ، اسم جو ہے وہ معرب ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہی لفظ ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے مبنی ہوتے ہیں، یہ ہم آگے پڑھ لیں گے۔ اس کتاب کے بالکل آخر میں اس میں غیر متمکن ہے، بالکل آخر سے تھوڑا پہلے۔ اسم و فعل و حرف، یہ تینوں لفظ مفرد منصرف ہیں۔ لأنہا لام حرف ہے، انا حرف ہے، ہا یہ ضمیر ہے اور مبنی ہے، اما حرف ہے، ان حرف ہے، تدل فعل ہے، علی حرف ہے، معنن اسم مقصور ہے گزر چکا پیچھے، فی حرف جر ہے، حرف نفس یہ مفرد منصرف ہے، ہا ضمیر ہے مبنی ہے، او حرف ہے، لا حرف ہے، الثانی یہ الف لام کی وجہ سے ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے۔ اب یہ اسم ہے تو یا تو یہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ مبنی اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ مبنیات کے لیے الفاظ مخصوص ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ مبنیات کو پہلے بیان کر دیتے تو مبتدی جو ہے وہ آسانی سے سمجھ جاتا، لیکن قافیہ کے بارے میں یاد رکھیں یہ مبتدی کے لیے نہیں ہے، مبتدی کے لیے پھر ہدایت النحو لکھی گئی بعد میں قافیہ کی طرز پر، وہ مبتدی کے لیے ہے۔ تو لیکن وہ کافی کی ترتیب پہ لکھی ہے، مبتدی کو جو ہے وہ پہلے غیر متمکن پڑھانا ضروری ہے۔ تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں مختصراً کہ ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایہ، مرکب بنائی، یہ مبنی ہوتے ہیں، غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے۔ تو الثانی جو ہے ان غیر متمکنوں میں سے کسی میں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ضمیر بھی نہیں ہے، یہ اسم اشارہ، سب کے الفاظ مخصوص ہیں۔ الثانی ہے معرب۔ اب معرب کی ہم نے 9 قسمیں پڑھی ہیں، تو اس میں سے یہ کون سی قسم ہے دیکھیں، اس کے آخر میں یا ساکن ہے، یہ قازن والی قسم ہے۔ قازن کی شروع میں اگر الف لام ہو تو وہ بنے گا القاضی۔ اسی طرح الثانی ہے نا، تو اگر اس کا الف لام ہٹا دیں تو یہ بنے گا ثانن، ٹھیک ہے۔ تو الثانی اس کے آخر میں یا ہے، اور یا پر اعراب متعذر ہے، متعذر تو نہیں ہے، ثقیل ہے، استثقلہ والی قبیل سے یہ، لہذا اس کی حالت رفیع اور جری میں تو ثانیون اور ثانیین پڑھنا مشکل تھا، اس کو ثانن پڑھتے ہیں اور الف لام لگا کر الثانی پڑھتے ہیں۔ حالت نصبی میں البتہ الثانیہ ہو جائے گا یہ، تو یہ القاضی والی قسم ہے، اس کا نام ہے اسم منقوص۔ اس میں منقوص اس لیے کہتے ہیں کہ منقوص اور ناقص ایک ہی چیز ہے۔ صرف میں ناقص اس کو کہتے ہیں جس میں لام کلمے میں واو یا یا ہو، اور نحو میں منقوص اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے بالکل آخر میں یا ہو، بالکل آخر میں یا ساکن ہو، ٹھیک ہے، یہ نحوی اصطلاح میں اسم منقوص کو کہتے ہیں۔ الحرف مفرد منصرف ہے، واو حرف ہے، الاول مفرد منصرف ہے، اما حرف ہے، ان حرف ہے، یقترن فعل ہے، بی حرف جر ہے، احد مفرد منصرف ہے، بی احد دل، دیکھیں مفرد منصرف کی حالت جری کسرے کے ساتھ آ رہی ہے۔ الازمنہ یہ زمان کی جمع ہے، یا پھر زمان کی جمع ہے، زمانے 3 زمانے نا، تو الازمنہ تو جمع ہے، لہذا یہ جمع ہونے کی وجہ سے اب یہ مفرد منصرف تو ہو نہیں سکتا یہ، تو یہ جمع مکسر منصرف ہے۔ باقی چیزوں میں سے کیوں نہیں ہو سکتا، میں آپ کو پھر یاد دلا دوں، بأحد الازمنتی، تاکہ نیچے زیر سے ہم کو پتہ چلا کہ یہ اس پہ اعراب بالحرکت ہے، لہذا جو دوسری 3 قسمیں وہ اعراب بالحرف والی ہے، یہ اس میں سے بھی نہیں ہے، آخری 3 قسمیں جو ہے وہ اعراب تقدیری کی ہے، یہ ان میں سے بھی نہیں ہے۔ اب یہ پہلی 3 قسموں میں سے ہوگا تو جمع مؤنث سالم اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف تا نہیں ہے، ازمینات ہوتا تو یہ جمع مؤنث سالم ہوتا۔ اب 2 میں سے کوئی ایک ہے، یا تو یہ پہلی قسم ہے مفرد منصرف جمع مکسر والی، یا پھر یہ غیر منصرف ہے۔ مفرد منصرف اور جمع مکسر میں سے یہ مفرد منصرف اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ مفرد نہیں ہے، جمع ہے۔ اب یا تو یہ جمع مکسر منصرف ہے یا پھر یہ غیر منصرف ہے، 2 میں سے کوئی ایک چیز ہو گئی۔ اب ہم کو غیر منصرف کے اسباب کو سمجھنا ہوگا جو آگے چل کے انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو چونکہ میرے ذہن میں مستحضر ہے کہ اسباب 9 جو ہے 9 اسباب، ان میں سے 2 سبب نہیں پائے جا رہے، اس میں ایک ہی سبب پایا جا رہا ہے، تانیث کا آخر میں گولتا ہے، دوسرا سبب اس میں ہے ہی نہیں، لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ جمع مکسر منصرف ہے۔
الثلاثتی تین کو کہتے ہیں یہ مفرد منصرف ہے، او حرف ہے، لا حرف ہے، الثانی اس میں منقوص ہے، الاسم مفرد منصرف ہے، الاول اسم مفرد منصرف ہے، الفعل مفرد منصرف ہے، واو حرف، قد حرف، علم فعل، با حرف، بی جو ہے بادر بھی حرف ہے، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں مبنی ہے، اس میں غیر متمکن، حد حد مفرد منصرف ہے، کلی مفرد منصرف ہے، واحد مفرد منصرف ہے، من حرف ہا ضمیر ہے اس میں مبنی ہے، الکلام یہ بھی مفرد منصرف ہے، ما اس میں موصول ہے مبنی ہے، تضمن فعل ہے، کلمتینی یہ دیکھیں کلمتینی، اب یہ کیا ہوا، یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ 9 قسموں میں سے ایک تثنیہ ہے جس کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، کلمتانی اور کلمتینی، حالت رفع میں کلمتانی ہوتا ہے، حالت نصبی اور جری میں کلمتینی ہوتا ہے، تو ما تضمن کلمتینی، کلام وہ چیز ہے جو شامل ہو 2 کلموں کو، تضمن کے اندر جو فعل جو ضمیر فاعل بن رہی ہے وہ ما کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کلمتینی اس کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تثنیہ ہے، اس کی حالت نصبی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے، لہذا کلمتینی منصوب ہے اور مثنیٰ ہے۔ بالاسنادی با حرف جر، الاسناد مفرد منصرف، واو حرف، لا حرف، یتعطی فعل، ذالک اسم مبنی، الا حرف، فی حرف، اسمینی مثنیٰ ہے، مثنیٰ اور تثنیہ ایک ہی چیز ہے، اسمانی اسمینی، او حرف فعل مفرد منصرف، واو حرف، اسم مفرد منصرف، الاسم مفرد منصرف، ما اب میں جو الفاظ پیچھے بار بار آ گئے ان کو نہیں بولوں گا، ما دل، دل فعل ہے، علی معنی، فی نفسہ، غیری مفرد منصرف ہے، مقترن مفرد منصرف ہے، با حرف جر، احد مفرد منصرف ہے، الازمنہ جمع مکسر منصرف ہے، الثلاثہ مفرد منصرف، ومن خواصہ، خواص یہ غیر منصرف ہے، کیسے؟ غیر منصرف کا ایک سبب ہے جمع منتہی الجموع، اس کے 2 ہی اوزان ہیں، فعالل اور فعالیل، جو بھی جمع اس وزن پر ہوگی وہ جمع منتہی الجموع ہوگی اور وہ غیر منصرف ہوگی، یہ ایک سبب 2 کے قائم مقام ہے۔ تو خواص اصل میں تھا خواصیسو، خاصتن کی جمع ہے، خاصتن اصل میں تھا خاصیستن، فاعلتن کی جمع فواعل کے وزن پر آتی ہے، تو خاصتن کی جمع خواصیسو، خواصیسو سے پھر تعلیل ہو کر اس میں ادغام ہو گیا اور اب یہ ہو گیا خواصو۔ خواصو غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آ سکتی، لیکن غیر منصرف کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب اس پر الف لام آ جائے یا وہ مضاف ہو جائے تو ان دونوں صورتوں میں وہ غیر منصرف نہیں رہتا، وہ منصرف ہو جاتا ہے، یعنی ان دونوں صورتوں میں اس کے اوپر اس پہ زیر آ سکتی ہے، اب وہ منصرف ہو جاتا ہے۔ تو منصرف ہونے کی صورت میں اگر وہ جمع ہے تو وہ جمع مکسر منصرف میں چلا جائے گا، اگر مفرد ہے تو وہ مفرد منصرف میں چلا جائے گا۔ خواص چونکہ جمع ہے لہذا اب یہ اس کی اضافت ہو گئی ہے ہا ضمیر ہی ضمیر کی طرف، خواص سے ہی اس کی خاصیتیں، تو خواص اضافت کی وجہ سے غیر منصرف سے منتقل ہو کر منصرف ہو گیا، جمع ہونے کی وجہ سے یہ جمع مکسر منصرف ہے، جمع مکسر منصرف کی حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے، اس وجہ سے یہ ومن خواصی ہی ہے۔ اگر غیر منصرف ہوتا، غیر منصرف ہی رہتا تو اس کو ہم یوں پڑھتے ومن خواص صحیح یا ومن خواص سہو، لیکن اس کو ہم ومن خواصی ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو غیر منصرف ہے، جمع منتہی الجموع ہے، اس لیے کہ یہ مضاف ہو گیا، مضاف ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ دخول مفرد منصرف، اللام مفرد منصرف، واو حرف، الجر مفرد منصرف، تنوین مفرد منصرف، الاسناد مفرد منصرف، الاضافت مفرد منصرف، معرب مفرد منصرف، مبنی مفرد منصرف۔ اب آپ کو اگر پچھلی کتابوں میں آپ پڑھ کر آئے ہوں گے تو آپ نے 2 قسمیں پڑھی ہوں گی، مفرد منصرف صحیح اور مفرد منصرف قائم مقام صحیح۔ تو معرب جو ہے وہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مبنی مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے۔ اعراب دونوں کا ایک ہی آتا ہے، حالت رفع پیش کے ساتھ، حالت نصبی زبر کے ساتھ، حالت جری زیر کے ساتھ۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ علماء نحو نے 16 قسمیں جب بنائی ہیں تو اس میں سے ایک مفرد منصرف قائم مقام صحیح کو بھی رکھا ہے کہ جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، اس کا اعراب بھی مفرد منصرف والا ہی ہوتا ہے۔ قافیہ میں چونکہ اختصار مطلوب ہے اور ان دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے، اس لیے قافیہ میں آپ دیکھیں والمفرد المنصرف لکھا ہوا ہے، الصحیح نہیں لکھا ہوا، الصحیح لکھتے تو قائم مقام صحیح نکل جاتا، تو المفرد منصرفوں کے اندر مفرد منصرف صحیح بھی داخل ہے جس کی مثال معرب ہے، اور مفرد منصرف قائم مقام صحیح بھی داخل ہے جس کی مثال مبنی ہے۔ بحیثیت لفظ کے معرب اور مبنی کی تعریف میں نہ جائیے گا، معرب الگ چیز ہے، مبنی الگ چیز ہے، اور یہ معرب کی قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن لفظ معرب جو ہے یہ بھی مفرد منصرف ہے اور لفظ مبنی یہ بھی مفرد منصرف ہے۔ فالمعرب المرکب، المرکب بھی مفرد منصرف ہے، الذی اس میں غیر متمکن ہے، لم یشبہ فعل ہے، مبنی الاصل، مبنی یہ اسم مفرد منصرف ہے، الاصل مفرد منصرف ہے، حکم مفرد منصرف ہے، یختلف فعل ہے، آخرہ
آخر جو لفظ ہے یہ مفرد منصرف ہے، اور باختلاف العوامل، اختلاف مفرد منصرف، العوامل عاملتن کی جمع ہے عوامل، یہ غیر منصرف تھا لیکن الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ منصرف ہو گیا، تو اب ہم کہیں گے یہ جمع مکسر منصرف ہے، اس لیے اس کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور اس کی حالت جری زیر کے ساتھ آ رہی ہے باختلاف العواملی۔ اس کو عواملہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ سے ممتحن پوچھے گا، العوامل تو غیر منصرف ہے کیونکہ یہ جمع منتہی الجموع ہے، کیونکہ یہ فواعل کے وزن پر ہے، جو بھی لفظ جمع ہو اور فواعل کے وزن پر ہو وہ جمع منتہی الجموع ہوتا ہے، اور جمع منتہی الجموع ایک سبب دو کے قائم مقام ہوتا ہے، لہذا وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور غیر منصرف کی حالت جری زبر کے ساتھ آتی ہے۔ تو یہاں پر باختلاف العوامل کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اس پر الف لام داخل ہو گیا، غیر منصرف پر جب الف لام داخل ہو جائے یا وہ مضاف ہو جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے، غیر منصرف نہیں رہتا۔ لفظاً مفرد منصرف، تقدیراً مفرد منصرف، الاعراب مفرد منصرف، اور آخرہ به لیدل علی المعانی، المعانی بھی القاضی والی قسم ہے، المعتبرتی مفرد منصرف، انواع جمع مکسر منصرف، رفع و نصب و جر یہ تینوں مفرد منصرف، فالرفع علم الفاعلیت، علم بھی مفرد منصرف، الفاعلیہ بھی مفرد منصرف، النصب بھی مفرد منصرف، المفعولیہ بھی مفرد منصرف، الجر بھی مفرد منصرف، الاضافہ بھی مفرد منصرف، العامل بھی مفرد منصرف، یہ سارے مفرد منصرف ہے۔ یہ تقوم فعل ہے، المعنی اس میں مقصور ہے، المقتضی یہ قاضی والی قسم ہے، اس میں منقوص ہے، المعنی بھی تقدیری اعراب ہے اور المقتضی بھی تقدیری اعراب ہے۔ اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں المعنی المقتضی، یہ غلط ہے، اقتضا یقتضی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے المقتضی، ٹھیک ہے، تو یہ قاضی والی قسم ہے۔ للاعراب، الاعراب مفرد منصرف ہے۔ تو یہاں ہم نے فالمفرد المنصرف سے لے کر واللفظی فیما عداہ تک جو چیزیں پڑھی تھی اس کو ہم نے قافیے کے ذریعے سے ہی، مثالوں کے ذریعے سے سمجھ لیا اور اس کی مشق کر لی۔ آپ بھی اس کی مزید اچھی طرح اور مشق کریں، قرآن کریم سے خوب دیکھیں، جو لفظ سمجھ میں نہ آئے وہ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس میں معرب کی کون سی قسم ہے۔